صدیق کاشا وائس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مدتوں تک اس دنیا میں بسی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک بات پھر خدا کو بھولتے گئے۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی عبادت پر لگا دیا۔ اللہ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم یعنی قوم عاد کو کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام 50 برس یا اس سے زیادہ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی ان کو اللہ کی نعمت یاد کرتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناک عذاب کا ذکر کرتے، مگر یہ قوم اپنی طاقت کے نشے میں آندھی ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی نعمتیں دی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ناظرین، قوم عاد اللہ نے عرب سرزمین پر سب سے طاقتور قوم پیدا کی تھی۔ اللہ نے ان کو حسن، طاقت، مال و دولت، شاندار تہذیب، حتیٰ کہ دنیا کے تمام آسائشیں دی تھی، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سیدھا راہ پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر ان لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، جھوٹا کہا۔ ناظرین، آخر ایک دن ہود علیہ السلام ان لوگوں سے تنگ آ کر اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود علیہ السلام، یہ قوم تھوڑی ہی عرصے میں اپنے کیے گئے اعمال پر پچھتائے گی۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کی دعا قبول کی اور قوم عاد پر عذاب نازل کی۔ اللہ نے بادل کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس قوم پر بارش نہ برسائے۔ چشمے کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب چشمے خشک کر دے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے سب چیز ویران ہو گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ شادابی ویرانی میں بدل گئی، سب مویشی مرنے لگی، پھول اور اناج ناپید ہوئے۔ قوم خشک سالی کی وجہ سے بدحال اور پریشان تھے، مگر اس کے باوجود ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور فرماتے تھے کہ اے قوم عاد، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گی، تمہاری ساری طاقت بحال ہوگی۔ مگر یہ لوگ کہتے کہ اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ہم ان بتوں کی عبادت نہیں چھوڑتے، اور تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو جا اپنے رب سے کہو کہ دیر نہ کرے، ہم پر عذاب نازل کرے۔ ناظرین، یہ قوم اتنی سخت ہو چکی تھی کہ کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتا۔ آخر اللہ کے حکم سے بادل نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر اس قوم نے سمجھا کہ اب ہم پر بارش ہونے والی ہے، مگر اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس بادل کے اندر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ خیر، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بادل نہیں بلکہ یہ عذاب ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے ایماندار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد ایک خوفناک آندھی آئی جو تقریباً 8 دن 7 رات تک مسلسل چلتی رہی۔ سب کافر نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سرزمین طوفان نوح کے بعد ایک بار پھر قوم عاد پر عذاب کی شکل میں کافروں سے خالی کر دی۔ ناظرین گرامی، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو طاقت، قوت، حسن، مال و دولت یعنی دنیا کی ہر نعمت دی۔ جب اس نے اللہ کی اور اپنی نبی کی نافرمانی کی تو کس طرح نیست و نابود ہوئے۔ لہذا ہم سب کو بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں تو کوئی اپنی نبی کی فرمانی نہیں کرتے۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔